السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نالج اوشن۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پوئم لیئر کے شارٹ آنسر کویشچنز کو دیکھیں گے، ان تمام امپورٹنٹ آنسر کویشچنز کو جو کہ امتحانات میں بار بار پوچھے گئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے کویشچن کی طرف۔ کویشچن نمبر 1 ہے، وائی ڈز دا پوئٹ ریفر ٹو شیپ اینڈ کوز ان لیئر؟ یعنی کہ شاعر جو ہے وہ کوز بیڑوں اور بھینسوں کو لیئر کے اندر اس کو کیوں ریفر کیا ہے، کیوں ریفرنس دیا ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے، دا پوئٹ سیز دیٹ وی ڈو ناٹ ہیو ایز مچ ٹائم ایز شیپ اور کوز ٹو انجوائے دا بیوٹیفل آبجیکٹس آف نیچر. We are so busy in our daily routine that we miss the beauty around us. یعنی کہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ان بیڑوں اور بھینسوں کو دیکھیں، کیونکہ اپنی لائف کے اندر ہم بہت ہی مصروف ہیں اور ہمیں بیوٹی کو دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، وٹ ڈو وی ناٹ سی ان دا براڈ ڈیلی لائٹ؟ یعنی کہ وہ کیا نہیں دیکھتا، ہم تو کہ وہ دن کی روشنی کے اندر جو پوئٹ ہے وہ خوبصورتی کو کس چیز کو نہیں دیکھتا؟ اس کا جواب یہ ہے، we do not have time to observe and enjoy the glittering water of the stream. The water is as bright as the sky shines at night due to the twinkling stars. یعنی کہ شاعر اس میں کہتا ہے کہ ہمارے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے کہ ہم قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کو انجوائے کر سکیں، یعنی کہ ندیوں کے اندر جو پانی بہہ رہا ہے اس کو دیکھیں، مشاہدہ کریں، اور جو پانی ہے رات کے وقت جس کے اوپر آسمان کی چھاپ نظر آتی ہے ہم اس کو دیکھیں اور چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھیں۔ سوال نمبر 3 کے اندر وہ کہتا ہے، وٹ ڈز دا پوئٹ لیمنٹ ان لیئر؟ یعنی کہ پوئٹ جو ہے وہ تفریح میں کس چیز کو مطلب کہ وہ اس کے پاس کمی ہے، وہ کیا نہیں کرتا، کس وجہ سے نہیں کرتا؟ The poet laments the horrid life of modern man who does not have any time to enjoy the wonders of nature around us. یعنی کہ جو پوئٹ کہتا ہے کہ وہ پریشان ہے کیونکہ آج کا جدید آدمی بہت ہی مصروف زندگی گزار رہا ہے اور اس کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے کہ وہ قدرت کے بنائے ہوئے شاہکاروں کو دیکھ کر اس کو لطف اندوز ہو سکے۔ سوال نمبر 4 کے اندر وہ کہتا ہے، واٹ از دا تھیم آف دا پوئم؟ یعنی کہ تھیم اس کا پوچھا گیا ہے کہ سینٹرل آئیڈیا، یہ تھیم جو ہے وہ کس چیز کے اوپر فوکس کر رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دا پوئٹ لیمنٹس دا فیکٹ دیٹ ماڈرن مین ہیز بیکم ٹو بزی ان ہز میکینیکل لائف دیٹ ہی اگنورز دا سمپلسٹ بیوٹیز آف نیچر اینڈ جوائز آف لائف۔ یعنی کہ پوئٹ یہ کہتا ہے کہ آج کا مصروف آدمی بالکل ہی اس مشینی دور کے اندر بالکل مصروف ہے اور وہ قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کو، انمول نمونوں کو، حتیٰ کہ وہ بالکل سمپل ہیں لیکن ان کو بھی دیکھنے کا بالکل وقت نہیں ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 5 کے اندر وہ کہتا ہے، bring out the main idea of the poem layer۔ یعنی کہ آپ اس کا مین آئیڈیا ہے وہ اس کا بیان کریں کہ لیئر پوئم کے اندر اس کا مین آئیڈیا کیا رہا ہے۔ دا پوئٹ ایکسپریسز ہز ڈسگسٹ اینڈ ڈس لائکنگ فار دا horrid life of the modern man. We have no time to enjoy and look at the wonders of nature around us. We are gradually losing charms in our lives. The poet urges upon us that we should spare some of our time to enjoy the various delights and pleasures around us. This is the only way we can get rid of cares and worries of life. یعنی کہ پوئٹ ہے وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ زندگی مصروفیات کو وہ پسند نہیں کرتا،
کیونکہ آج کا انسان ضرورت سے زیادہ مصروف ہو چکا ہے، اس کے بعد بالکل وقت نہیں ہے کہ وہ قدرت کے نظاروں کو دیکھے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی کی تمام رنگینیاں کھوتا جا رہا ہے۔ اور شاعر اس بات کے اوپر اس کو ترجیح دیتا ہے، اس کو زور دیتا ہے اس بات کے اوپر کہ ہمیں اپنا مصروف جو ٹائم ہے وہ ہمیں گزارنا چاہیے کہ ہم قدرت کی رنگینیوں کو دیکھیں اور اس سے خوشی حاصل کریں، اور صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم دنیا کی مصروفیات سے، اس کی ٹینشنوں سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 کے اندر وہ کہتا ہے واٹ ٹائپ آف ڈیلائٹس ڈو وی مس ان our ڈیلی لائف بیکاز آف لیک آف ٹائم، یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ کس قسم کی وہ رنگینیاں ہیں جو ہم اپنی ڈیلی لائف کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ وی مس اے لاٹ آف ڈیلائٹس ان our لائف بیکاز وی ڈو ناٹ ہیو ٹائم ٹو سی اینڈ فیل دا کول شیڈس آف ٹری، no time to see the glitter stream, sweeping of words, twinkling stars, etc. The poet calls it beauty's dance، یعنی کہ شاعر کے مطابق بہت ساری رنگینیاں ہماری زندگی کے اندر جو کہ ہم وقت نہ ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے، جیسا کہ ان میں سے ایک ہے کہ درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہم بیٹھ نہیں سکتے، اس کے علاوہ ندیوں کا بہتا ہوا پانی وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، پرندوں کا چہچہانا وہ ہم سن نہیں سکتے، اور اس کے علاوہ جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں ایون ان کو بھی دیکھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور شاعر اس کو قدرت کا ڈانس کہتا ہے۔ سوال نمبر 7 کے اندر وہ کہتا ہے when does the life of a man become poor، یعنی کہ انسان اپنی لائف بالکل مجبور کب ہو جاتا ہے، کب انسان اپنی لائف کے اندر بالکل مجبور ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے the poet says that modern man has made himself so busy in his work that he does not spare any time to enjoy the beautiful nature around him. His life is full of hurries and worries. He calls it a poor and miserable life because we do not realize the importance of leisure in our lives، یعنی کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ آج کا مصروف انسان خود کو اپنے کام کے اندر اتنا مصروف کر چکا ہے، اس کے پاس وہ زیادہ وقت نہیں ہے، اس کا اضافی وقت ہی نہیں ہے کہ وہ قدرت کے شاہکاروں کو دیکھ کے اس سے لطف اندوز ہو سکے، اور اس کی زندگی جو اب پریشانیوں سے بھری پڑی ہے، اور وہ اس وقت بالکل مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو ٹینشنیں بہت زیادہ ہیں، اور وہ بالکل مجبور ہے کیونکہ وہ قدرت کی بنائی چیزوں سے تفریح حاصل کرنے کی اپنی زندگی کے اندر وہ رنگینیاں نہیں لا سکتا، اور اسے ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے وہ بالکل مجبور ہو چکا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہیں پہ ہمارے سوالات کا اختتام ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی شیئر کریں۔ اگلی آنے والے ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔